ایسی کی تیسی آنے والے کل سے آپ دیکھیں گے ان سب کا علاج شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوگی، ان کے باپ میں دم ہے تو کرے بدماشی۔ فوج سپہ سالار سے متعلق بکواس برداشت نہیں، سپہ سالار فوج کے خلاف ایسی باتیں کرو گے تو تمہاری زبان کھینچ کر جوتے کا سول بنا دیں گے۔ سینیٹر فیصل بابڈا کی وارننگ۔ پروگرام 11 آر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جو ملک سے باہر بھگوڑے باتیں کر رہی ہیں ان کا بھی انتظام شروع کر رہی ہیں۔ بھگوڑوں کو واپس تو نہیں لا سکتے لیکن نفس دبانے کے بہت طریقے ہیں۔ بدماشی کی تو گورنر راج بھی لگے گا، آپریشن بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے غنڈے چھپا رکھے ہیں، بانی کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ بدماشی کریں گے تو گورنر راج لگائیں گے اور گھسیٹ کر لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی میرا چھوٹا بھائی ہے، چاہتے ہیں جمہوری راستہ نکلے۔ کرغزستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، گلدستے پیش کیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد میں کرغزستان کے سینئر وزراء بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ کرغزستان کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں SIUT شارع فیصل کا افتتاح کر دیا۔ نیا کیمپس عوام کے لیے کھل گیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا خوشی ہے کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کا 5 اسٹار اسپتال میں تبدیل کر رہے ہیں، یہاں لوگوں کو علاج کی مفت سہولت دی جائے گی۔ 18ویں ترمیم کے بعد پورے صوبے میں اسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ ترمیم سے پہلے SIUT سے پارٹنرشپ 6 ارب تھی جو 21 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی کا کہنا تھا سندھ حکومت نے ہر وہ چیز دی جو مانگی، سندھ اور پاکستان کے عوام نے بھی بھرپور مدد کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 3 پولیس اہلکار شہید۔ شہداء میں ASI گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس وین پر فتنہ خارج کے حملے کی مذمت، جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن قلعہ میں PP رہنما کے حجرے پر فائرنگ، ڈرائیور جاں بحق، PP رہنما ملک آصف اقبال زخمی ہو گئے۔ یہ اقتدار کے لیے بےتاب رہنے والے لوگ ہیں، سلائی مشین بند ہے اس لیے دکھی ہیں اور بھارتی میڈیا کی پناہ لے رہی ہے۔ دشمن کی گود میں بیٹھ کر وطن دشمنی نہ کریں، ضرف کا مظاہرہ کریں۔ جس جنگ کی یہ محترمہ بات کر رہی ہیں، اگر بھارت نے دوبارہ مسلط کی تو ان کے ساتھ یہ بھی بین کریں گی۔ پاکستان کی سیاسی جنگ پاکستان میں لڑیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا 6 مہینے قبل اسی عاصم منیر ایئر فورس نیوی کی قیادت میں ہم نے ہندوستان کی پھینٹی لگائی۔ 7 جہازوں کی بات صدر ٹرمپ نے 61 دفعہ کہہ کے مودی کی آتما کچل دی۔ بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں، خیبر پختونخوا میں امن ہر حال میں بحال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پولیس فورس اور سول افسران کے مشترکہ دربار میں گفتگو، کہا وسائل کی کمی کو سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ افسران کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی مگر نتیجہ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بانی PTI سے ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل جائیں گے۔ بانی PTI سے کل ملاقات کا دن سہیل آفریدی سمیت 6 اراکین کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی گئی۔ نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاق نے صوبوں کو مشاورت کے لیے مدعو کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت 4 صوبائی وزیر خزانہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، 4 صوبوں سے NFC کے ممبران بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور مشیر خزانہ مزمل اسلم بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ PTI رہنما اسد قیصر کہتے ہیں معاشی پالیسیز میں حکومت بری طرح ناکام ہے، NFC میں خیبر پختونخوا کو شیئر نہیں ملا۔ وزیر مملکت طلعت چودھری نے کہا اسد قیصر کا مایوسی پھیلانا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ خیبر پختونخوا میں مالی انتظام بہتر کرنے کے بجائے ذمہ داری مرکز پر ڈالی جا رہی ہے۔ دنیا میں تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، مئی میں پاک بھارت جنگ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب، کہا عالمی معاشی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے،
اسرائیل نے غزہ میں انسانیت کا قتل عام کیا۔ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے۔ جنوبی ایشیا کو غربت، ناخواندگی، ناگہانی آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافے اور سیلاب کے معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے۔ مسائل کے حل کے لیے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی روابط اہم ہیں۔ مین ہول میں گر کر ننھے ابراہیم کی موت، میئر کراچی مرتضی وہاب نے معافی مانگ لی۔ کہا بطور میئر اس سانحے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، بلیم گیم کو بالائے طاق رکھ کر معافی مانگتا ہوں، یہ میری غلطی ہے، میئر کی حیثیت سے کامیاب نہیں ہوا۔ ابراہیم کے اہل خانہ کا جو نقصان ہوا میرے پاس الفاظ نہیں، چاہتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس، کہا انکوائری ہو رہی ہے، معطلی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، انکوائری کے بعد ذمہ داران کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ وزیر داخلہ کو کہا شہر کے انفراسٹرکچر کو نشئی افراد نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کے ایس ایچ اوز کو پتا ہے چوری کا سامان کہاں بکتا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ نے کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے، الزامات لگائے ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے، وقت آنے پر بتاؤں گا کس کا کیا کردار تھا۔ مین ہول پر کور لگانا واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری ہے، مگر یہ کہیں نہیں لکھا کہ کے ایم سی اور ٹاؤنز مین ہولز کے ڈھکن نہیں لگا سکتی۔ شہری اگر کہیں دیکھیں مین ہول پر ڈھکن نہیں 1334 پر اطلاع دیں۔ سانحہ نیپت چرنگی، وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ افسران کو معطل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال، عامر علی شاہ، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد سمیت 5 افسر معطل۔ نوٹیفیکیشن جاری، ڈپٹی کمشنر ایسٹ اور ایس ایس پی ایسٹ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ کے ایم سی کی رپورٹ میں ذمہ داری بی آر ٹی اور اسٹور انتظامیہ پر ڈال دی گئی۔ سیکٹری بلدیات کو بھیجی گئی رپورٹ کے مطابق معائنے میں ثابت ہوا حادثے کی وجہ بی آر ٹی تعمیرات تھیں۔ ریڈ لائن منصوبے کے باعث مین ہول کھلا رہنے سے سانحہ ہوا، اسٹور انتظامیہ نے بھی کوتاہی برتی۔ ماں کی انگلی چھڑا کر بھاگا، زندگی کا دامن بھی چھوٹ گیا۔ کراچی میں ننھے ابراہیم کی مین ہول میں گرنے کی دل خراش ویڈیو سامنے آ گئی۔ سپر سٹور کی سیڑھیوں سے اترتے ہی 5 قدم پر کھلا مین ہول تھا، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے۔ سانحے سے پہلے ڈھکن کیسے ٹوٹا یہ بھی پتا چل گیا۔ مین ہول کا ڈھکن رانگ وے پر آنے والے ڈمپر کی وجہ سے ٹوٹا، ویڈیو سامنے آ گئی۔ صدمے سے چور ابراہیم کے والد دوسروں کو اس درد سے بچانے کے لیے پرعزم، کہا میرا ابراہیم چلا گیا، دوسروں کے ابراہیم بچاؤں گا، گٹروں پر ڈھکن میں خود لگاؤں گا۔ ننھے ابراہیم کے والد نے انتظامیہ کو آئینہ دکھا دیا۔ ابراہیم کے دادا نے سانحے کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک سانحے کے بعد دوسرے کا انتظار۔ ایم اے جناح روڈ پر واقع نجی اسکول کے باہر کھلا برساتی نالا انتظامیہ کو منہ چڑھا رہا ہے۔ اسکول کے بچے نالا پھلانگ کر آنے پر مجبور، کہتے ہیں کیا ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ پیر پھسلے اور جان چلی جائے۔ والدین بھی تشویش میں مبتلا، کہا میئر صاحب خدا را کچھ توجہ دیں، اگر اس نالے میں کوئی بچہ گرا تو بچنا مشکل ہوگا۔